جس کام کے آغاز میں اللہ کا نام آ جائے وہ کام بابرکت ہوگا، اور جس کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر ہوگا اللہ اس کام کو برکت سے خالی کر دے گا۔ تو اس بابرکت آغاز کے لیے جو سب سے بہترین صیغہ ہے یا جملہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبھی تو قرآن کی ہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے۔ 114 صورتیں ہیں مگر 113 مرتبہ بسم اللہ مذکور ہے۔ سورہ توبہ سے قبل بسم اللہ نہیں، سورہ توبہ سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ علماء کو بڑا تفصیلی کلام ہے، ہم اس قیل و قال میں نہیں جاتے۔ 2 قول بڑے بنیادی، بسم اللہ کیوں نہیں؟ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے قبل سورہ انفال، سورہ انفال بھی مکمل صورت تقریباً جہاد کی صورت ہے، قتال کی صورت، کفار سے لڑائی، جنگ، جہاد۔ اور سورہ توبہ جو اس کے بعد ہے اس کے بھی بیشتر احکام قتال اور جہاد کے، مانا دونوں صورتوں کا ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی تسلسل ہے۔ لہذا چونکہ سورہ توبہ سورہ انفال کے مضامین کا تتمہ، تکملہ ہے، اس کی تکمیل کر رہے، موضوع ایک ہی ہے، لہذا بیچ میں بسم اللہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ دوسرا ایک قول جناب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ سورہ توبہ کا آغاز بسم اللہ سے کیوں نہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ خالق کی طرف سے ایک امان ہے اور ایک رحمت ہے، اور جو موضوع سورہ توبہ کا وہ جنگ و جدال، حملہ، مارو مشرکین کو، قتل کرو ان کو۔ اس لیے جو موضوع جنگ و جدال کا ہے تو اس صورت کو رحمت کے ذکر سے خالی رکھا گیا تاکہ جنگ و جدال، مار دھاڑ کفار کے لیے اور مشرکین کے لیے تو آغاز اس کا اسی مار دھاڑ سے ہو اور قتال سے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں رحمت، اللہ رحمان الرحیم، اور یہ رحمت کا ذکر جنگ و جدال کے ذکر سے منعکس ہے، خلاف ہے۔ اس لیے جنگ و جدال کا موضوع ہونے کی بنا پر سورہ توبہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوا، لیکن قرآن پاک میں 114 بار یہ سورت، یہ آیت مذکور ہے۔ سورہ نمل میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا ملکہ بلقیس کو تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ تو قرآن پاک میں ٹوٹل 114 بار یہ آیت کریمہ مذکور ہے۔ اس کا معنی یہ کہ یہ بڑی بابرکت آیت، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر کام کا آغاز کیجیے تو وہ کام باعث برکت ہوگا۔